اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وحدہ لا شریک له رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم اپنی کتاب عمدۃ الاحکام کی شرح میں جو کتاب البیوع کو ہم پڑھ رہے تھے، لین دین کی کتاب، خرید و فروخت کی کتاب، اس کے چیپٹر باب الرہن کے اندر ہم ہیں وغیرہ۔ رہن اور اس کے علاوہ دیگر مسائل کے لیے امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے اس باب کو قائم کیا۔ اللہ اکبر۔ جو پہلی حدیث اس کے اندر لے کر آئے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اور باب الرہن، رہن کا مطلب آپ کو پتا ہے گروی رکھنا۔ گروی رکھنا کس کو کہتے ہیں؟ رہن کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کسی سے کوئی قرض لینا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ سامان اپنے پاس رکھ لیجئے، جب میں آپ کا قرض آپ کو واپس لوٹاؤں گا تو یہ سامان مجھے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ قرض دیکھیں دو طرح سے لیا جا سکتا ہے، یا تو آپ اپنی زبان اس کو دیتے ہیں، عہد و پیما کرتے ہیں اور اس کو لکھ لیا جاتا ہے، یا زبانی یا لکھائی کے ذریعے، اور یہ ان دو کے علاوہ ایک الگ صورت ہے کہ کوئی چیز رکھوا کر قرض لے لیا جائے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے یہ بالکل جائز ہے، ثابت ہے، فریحان مقبوضہ، تو کہ کسی کے پاس کوئی سامان گروی رکھوا کر اس سے قرض لیا جا سکتا ہے، یہ بالکل جائز ہے شریعت اسلامیہ میں۔ اب ہوگا کیا کہ جب اس کو وہ قرض لوٹایا جائے گا تو وہ آپ کا گروی سامان واپس کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر کچھ مسائل ہیں جو کہ یہیں پر ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں احادیث کی طرف، اور کچھ مسائل آگے احادیث کے اندر آ جائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اگر وہ انسان قرض واپس نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ تو فقہاء کرام نے کہا کہ اگر وہ قرض واپس نہیں کر سکے گا تو جو سامان اس کے پاس گروی پڑا ہوا ہے وہ اس سامان کو فروخت کرے گا۔ اگر تو وہ سامان قرض کی جنس سے ہے، مطلب قرض کی طرح کا سامان ہے، اس نے اپنے 100 دینار اس کے پاس رکھوا کے گروی اس سے درہم وغیرہ لیے، اس کو ضرورت تھی، تو یہ کرنسی ہے، مطلب یہ اسی کی مد کا ہے، تو وہ اس سے اپنی رقم یا وہ اپنا جو قرض اس نے اس کو دیا وہ وصول کرنے کے بعد اگر کچھ باقی بچتا ہے تو اس کو لوٹا دے گا، اور اگر باقی نہیں بچتا تو وہی اس کا قرض ہو جائے گا، اور اگر اسے کچھ کم پڑتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ باقی اس کو پورا کر کے دے۔ مطلب 80% اس نے گروی کی چیز کو فروخت کر کے پورا کر لیا، باقی کا 20% یہ اس کو پورا کر کے دے گا۔ سمجھ آئی جی؟ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ اپنا اس کو قرض نہ لوٹا سکیں تو وہ گروی کا سامان یا تو اسی سے وہ لے لے گا، یا پھر اس کی قیمت لگوا کر اس قیمت کو اس سے کاٹ لے گا، اور باقی اگر کوئی چیز بچتی ہے تو وہ اس کے مالک کو واپس کرے گا۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حضرت عائشہ کی حدیث رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کھانا خریدا۔ اشترى طعاما من یہودی، ایک یہودی سے کھانا خریدا۔ کھانے سے مراد گندم ہو سکتی ہے یا دیگر کھجور ہو سکتی ہے، جو غذا کے طور پر، کھانے کے طور پر اشیاء استعمال ہوتی تھی۔
وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِّنْ حَدِيدٍ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی لوہے کی ایک زرہ، جو جنگ کی حالت میں پہنی جاتی ہے اپنے بچاؤ کے لیے، لوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھوائی۔ رہن سے فعل ماضی کیا ہے؟ وَرَهَنَهُ، اور گروی رکھوائی اس کے پاس لوہے کی ایک زرہ۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر سب سے پہلا مسئلہ کہ کوئی قرض لے کر، کوئی حتیٰ کہ ضروری نہیں کہ انسان کرنسی یا درہم و دینار ہی لے کر کوئی چیز گروی رکھوائے، کوئی چیز مطلب کھانا لے کر بھی کوئی چیز گروی رکھوا سکتا ہے۔ گندم کسی سے لی، کوئی ضرورت کی جائز چیز لی اور اس کے پاس کوئی چیز گروی رکھوا دی، یہ جائز ہے۔ تو یہاں سے جس طرح قرآن کی آیت سے گروی سامان رکھوا کر قرض لینے کا یا کوئی چیز ادھار لینے کا ثبوت ملتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی گروی کے جائز ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں وہ یہ مسئلہ ہے کہ انسان یہود و نصارہ کے ساتھ لین دین کر سکتا ہے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی لین دین کرنا منع نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے ساتھ لین دین کیا۔ تو یہود کے ساتھ یا دیگر جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ لین دین کیا جا سکتا ہے حلال چیزوں کے اندر۔ اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ ان کے حرام چیزوں کے اندر ان کے ساتھ لین دین کر لیا جائے، نہیں، حلال چیزوں کے اندر ان کے ساتھ لین دین کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں مدینہ کے اندر جو رہنے والے یہود تھے ان کی کمائی حلال کی بھی تھی اور حرام کی بھی تھی۔ سود کا سارا کام مدینہ کے اندر یہودی کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لین دین کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لین دین کریں تو اس سے پہلے پوچھیں کہ جی یہ آپ کا جو چیز میں لے رہا ہوں یہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے، پوچھنا نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی اور ذریعے سے آپ کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ حرام کی کمائی کی ہے تو پھر آپ نہ کیجئے، پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ پہلے اس سے پوچھیں اور پوچھنے کے بعد پھر آپ اس کے ساتھ لین دین کریں، کیونکہ آپ جو چیز اس سے لے رہے ہیں اس کا بدلہ اس کو دے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ادھار بھی لے رہے ہیں تو اگر وہ کچھ حرام کر بھی رہا ہے تو اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ کا تعلق اس کے اس قرض کے ساتھ ہے جو آپ نے لیا اور اس کو واپس چکانا ہے۔ اس وجہ سے آپ اس سے پوچھیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں آتا کہ اس یہودی سے پوچھا ہو کہ آپ کا یہ کھانا جو میں لے رہا ہوں، جو میں آپ سے خرید رہا ہوں اور اس کے بدلے میں اپنی زرع گروی رکھوا رہا ہوں، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ چوتھا مسئلہ جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر، کیا ہو سکتا ہے جی چوتھا مسئلہ؟ کیوں جی؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والرسل، امام الانبیاء والرسل، رحمت للعالمین، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کے لیے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ کھانے کی چیز، گھر کا کھانا اپنی ذرا کو گروی رکھوا کر کھانا لے رہے ہیں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن تک لگاتار چولہا چلا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں نا وہ حضرت عمر جب روئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کمر مبارک پر چٹائی کے نشانات، یہود و نصارہ، کیسر و کسریٰ وہ باطل پر ہیں اور وہ دنیا کی طرح طرح کی نعمتوں کو، آسائشوں کو استعمال کریں، آپ حق پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ان لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ، ان کے لیے یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہیں اور ہمارے لیے یہ چیزیں آخرت کے اندر اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔
عمر پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ان کے لیے دنیا میں ہے وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ اور دوسری حدیث کبھی مطلب کسی کو اس چیز پر نہ تولیے کہ اس کے پاس دنیاوی بڑی نعمتیں ہیں تو وہ بڑا نیک انسان ہوگا، اور اس کے پاس دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں تو شاید اس کے پتہ نہیں کیا کمی ہے اس کے دین کے اندر۔ نہیں، دنیاوی مال و دولت کا ہونا، نعمتوں کا ہونا، آسائشوں کا ہونا، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی نا تو دنیا میں سب سے زیادہ مال و دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتا دیا کہ لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعودۃ، اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لما سقى الکافرین منها شربۃ ماء، تو اللہ کبھی کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کے ہاں کچھ ہوتی۔ لیکن کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کفار کو بھی مل رہی ہے، اہل ایمان کو بھی مل رہی ہے۔ ہمیں اللہ سے یہ سوال کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کے بعد اللہ سے یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، 3 چیزوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، علم نافع کا، حلال رزق کا، رزقا طیبا، پاکیزہ رزق، حلال بھی ہو اور اے اللہ اس میں کوئی ضلالت شامل نہ ہو، عزت کے ساتھ ملے، رزقا طیبا وعملا متقبلا، اور اے اللہ تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جس کو تیرے بارگاہ میں قبول کیا جائے۔ تو رزقا طیبا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کا سوال کرنا چاہیے، رزقا طیبا کا سوال کرنا چاہیے، لیکن ان نعمتوں کو کل کائنات نہیں سمجھنا چاہیے۔ چلیے جی، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہماری یہ پہلی حدیث ہوئی، اور جو اس کے اندر کچھ 4 کے قریب ہم نے مسائل کو بیان کیا اللہ کی توفیق سے۔ اب اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ بھی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطل الغنی ظلم، غنی انسان کا مطلب جس کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس انسان کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ غنی انسان کا ٹال مٹول کرنا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ فَإِذَا أُتْبِيَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ، جب تم میں سے کسی ایک کو کسی مالدار کے پیچھے لگایا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کے پیچھے جائے۔ حدیث کو سمجھیے کیا مطلب، اور آپ کو پتہ نہیں اس حدیث کا موضوع کیا ہے؟ اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس نے کسی کا قرض دینا ہے اور وہ قرض نہیں دے رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، حالانکہ غنی ہے، مطلب اس کے پاس دنیاوی نعمتیں، آسائشیں، مال و دولت سب کچھ موجود ہے، لیکن ٹال مٹول کر رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم، یہ ظلم ہے اس کا کہ سب کچھ ہے اور قرض نہیں دے رہا، ٹال مٹول کر رہے۔ تو دیکھیں نا شریعت اسلامیہ کس قدر خوبصورت شریعت ہے اور عدل و انصاف والی شریعت ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اگر کسی کے پاس دینے کے لیے رقم موجود ہے اور وہ نہ دے، نہیں، قرض دینا ہے تو دیجئے، قرض دینا ہے تو دیجئے۔ یہ تو پہلا حصہ ہو گیا مطل الغنی ظلم۔ اگر کوئی ٹال مٹول کرے گا، مطل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹال مٹول کرنا، جان بوجھ کے تاخیر کرنا، اس کو لٹکانا، حالانکہ دینا ہے تو دیجئے، کل بھی دینا ہے، آج بھی دینا ہے تو آج دیجئے۔ فرمایا یہ ظلم ہے ایسے ٹال مٹول کرنا۔ اور دوسرا مسئلہ جو پتا چلا، یہ جو ہے نا الفاظ فَأُتْبِيَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍ فَلْيَتْبَعْ، یہ مسئلہ ہے کہ ایک انسان نے دوسرے کا قرض دینا ہے، وہ آ کر اسے بتاتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو قرض واپس کروں، لیکن جو فلاں مالدار انسان ہے نا،
وہ میری گارنٹی لے رہا ہے کہ وہ آپ کو قرض چکائے گا، تو آپ برائے مہربانی اس سے لے لیجئے۔ اب یہ بندہ کہے جی نہیں میں نے اس سے نہیں لینا، آپ ہی مجھے دیں گے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک اس مالدار کے پیچھے لگایا جائے نا کہ جا کے اس سے لے لو، اور مالدار بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، تو پھر چاہیے کہ جائے اس سے جا کر لے لے۔ اپنے اس مسلمان بھائی کو جو تنگی کے اندر ہے، جو قرض بھی واپس نہیں کر پا رہا، اس کو مزید مشکل اور تنگی کے اندر مبتلا نہ کرے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ سمجھ آ گئی جی؟ دیکھیے دو صورتیں ہیں نا، ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ مالدار انسان اس تنگ دست کو دے کہ یہ رقم لے لے اور اپنا قرض چکا دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مالدار اس تنگ دست کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ کا قرض میں چکا دوں گا، آپ جس کا آپ نے قرض دینا ہے اس شخص کو میرے آمنے سامنے کروا دیجئے، ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ طے کر لیتا ہوں، شاید کچھ تھوڑی تھوڑی رقم کر کے میں دوں، شاید کچھ ٹائم کے بعد دوں، وہ اس سے میں طے کر لیتا ہوں۔ تو اگر کبھی ایسی صورتحال بن جائے تو اسے چاہیے کہ چلا جائے اس کے پاس، ملی کے پاس، اور اس کے ساتھ آپس میں جو بھی کمپرومائز ہوتا ہے وہ کر لے۔ سمجھا گی نا آپ کو اس حدیث کی؟ تو یہ شریعت اسلامیہ کا کمال درجے کا عدل و انصاف ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ وعنہ، اور انہی سے روایتیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے۔ اس حدیث میں بھی ایک بڑا اہم ترین مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او قال، یا ابو ہریرہ نے کہا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرما رہے تھے۔ حدیث کی طرف بعد میں جاتے ہیں، پہلے ذرا آپ ان دو لائنوں کے حسن کو دیکھیے۔ اسے کہتے ہیں حدیث کی حفاظت، حفظ الحدیث، کہ راوی کو یہ شک ہو گیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہا تھا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے دونوں الفاظ ذکر کر دیے۔ مطلب اتنی احتیاط کی گئی حدیث کی روایت کو جمع کرنے میں۔ نعوذ باللہ آج کوئی منکر حدیث منہ اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کہتے ہیں جی یہ حدیث تو کوئی 200-300 سال بعد لکھی گئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے محدثین کرام نے کتنا احتیاط سے کام لیا، حالانکہ کوئی ایک الفاظ کہہ سکتے تھے نا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے، لیکن راوی نے کیا کہا، او قال، یا پھر انہوں نے یہ کہا ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ حفظ الاحادیث، احادیث کی حفاظت اتنی احتیاط کے ساتھ کی گئی ہے، کیونکہ بعد میں آنے والے راویوں کو یہ پتا تھا کہ جس طرح ہم نے صحابی سے حدیث کو سنا ہے اسی طرح آگے اس کو روایت کرنا ہے، کوئی اس کے اندر تغیر تبدیلی کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جی حدیث کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک مالہ بعینہ عند رجل او انسان قد افلس فہو احق بہ من غیرہ۔ من ادرکا، جس نے پایا، مالہ، اپنے مال کو، بعینہ، بعینہ اس کا مال، مطلب جس نے اپنے مال کو پایا اور بعینہ اپنا مال ہے، کہاں پایا؟ عند رجل، ایک شخص کے پاس، او انسان، یا ایک انسان کے پاس، قد افلسا، جو کہ مفلس ہو چکا ہے۔ اس نے اپنا مال کسی انسان یا شخص کے پاس پایا جو انسان مفلس ہو چکا ہے۔ مفلس سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہے، مطلب مفلس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اتنے اس کے برے حالات آ چکے ہیں۔ اب اگر کسی شخص نے دیکھا کہ یہ بندہ تو بالکل مفلس ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، تو دوسروں سے زیادہ وہ حق رکھتا ہے اس سامان کا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟
ایک شخص نے دوسرے کو گندم دی، اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں اتنے ٹائم کے بعد یا اس موقع پر آ کر آپ کو یہ رقم دے دوں گا، تو ٹھیک ہے جائز ہے، گندم کے بدلے میں رقم تاخیر سے دی جا سکتی ہے، نقد اگر ہے تو دے دے، نہیں تو جو ٹائم مقرر کیا، مطلب پہلی آنے کے بعد یا جو ٹائم بھی ہے اس میں دے دی جائے۔ اب گندم اس نے لے لی، استعمال شروع کر دی، لیکن وہ مفلس ہو گیا، قرض کے بوجھ تلے دب گیا، یا اس کے پاس اگلے ٹائم کا کھانا بھی نہیں بچا۔ اب وہ بندہ آیا اس کے پاس گندم کی رقم وصول کرنے کے لیے، اور دیکھا ادھر تو رش لگا ہوا ہے دیگر لوگوں کا بھی جو اس سے قرض لینے آئے ہیں، تو وہ بندے یہ کہتے ہیں کہ یہ گندم ہم لیں گے کیونکہ اس نے ہمارا قرض دینا ہے، اور گندم کا مالک یہ کہتے ہیں چونکہ میری گندم ہے اور اس نے ابھی اس کی رقم بھی ادا نہیں کی تو یہ میں لوں گا۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے جس کا سامان ہے اس کو لینے دیجئے، جس کا سامان ہے اس کو لینے دیجئے۔ اللہ اکبر! اب تو بڑی وسعت اور فراوانی آ گئی ہے، کوئی انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ 3 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں چلا۔ کیوں جی؟ آج کل حتیٰ کہ مسلمان بھی، یقین جانیے بڑی وسعت اور فراوانی آ چکی ہے، مطلب کوئی غریب سے غریب انسان بھی ہے تو اللہ اس کو کھلا پلا رہا ہے، اور دیگر اہل خیر مسلمانوں کی وسعت کی وجہ سے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے۔ بڑے شہروں کے اندر حتیٰ کہ جو ممالک ترقی یافتہ نہیں بھی ہیں، ترقی پذیر ممالک کے اندر بھی سینکڑوں کی تعداد میں دسترخوان لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی مطلب کھا ہی لیتا ہے۔ لیکن شروع اسلام کے اندر ایسے شدید ترین حالات بھی آئے، ایسے حالات کے اندر ان مسائل کی ضرورت تھی، اور آج بھی یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ ریکویسٹ آئی ہے کہ دوبارہ یہ اس کو ریپیٹ کر دیجئے، تو چلے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ من ادرک مالہ بعینہ عند رجل او انسان، کہ جس نے اپنے مال کو پایا، بعینہ اپنا مال، مطلب بالضبط اس کا وہ ایگزیکٹلی وہی مال ہے اس کا، کسی شخص یا کسی انسان کے پاس اس نے وہ مال پایا، قد افلسا، ایسا انسان جو مفلس ہو چکا ہے، سب کچھ اس کا ختم ہو چکا، فہو احق بہ من غیرہ، تو دوسرے سے زیادہ وہ اس کا حق رکھتا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس مال کو لے۔ سمجھ آ گئی نا؟ مطلب جو دوسرے جن کا اس مفلس انسان نے قرض وغیرہ دینا ہے، وہ اس سامان کو نہیں ہتے آئیں گے، بلکہ جو اس سامان کا مالک ہے وہی اس سامان کو لے گا، اگر اس شخص نے اس سامان کی ابھی تک قیمت وغیرہ نہیں دی۔ ظاہر بات ہے قیمت وغیرہ دے دی ہے، پھر تو اگر جس شخص کا مال لیا تھا اس مال کی قیمت دے دی تھی، اور اس کا قرض وغیرہ اس مال کے علاوہ اس کا قرض وغیرہ دینے، تو پھر وہ دیگر قرض داروں کی طرح ہوگا۔ سمجھا کہ نہیں؟ یہ وہ مال ہے جس کی ابھی تک اس نے قیمت وغیرہ بھی نہیں دی، جس کی ابھی تک اس نے قیمت وغیرہ بھی نہیں دی۔ چلیے جی، اچھا یہ حدیث سمجھ نہیں آ رہی، میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں نا، ایک شخص ہے جو مفلس ہو چکا ہے، دیگر لوگ اس کے پاس آئے اور آ کر اس سے یہ کہا کہ آپ کے گھر میں جو سامان ہے اس سامان کو ہم بیچیں گے اور اپنا قرضہ پورا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی اسنا میں ایک شخص آتا ہے جو آ کر یہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ جو سامان ہے اس نے میرے سے لیا تھا، اور ابھی تک اس نے اس سامان کی قیمت بھی نہیں دی، تو میں تو اپنا سامان واپس لوں گا۔ جن کا قرض دینا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، ہم یہ سامان بیچ کر اپنے قرض کے رقم لیں گے۔ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ جو سامان کا مالک ہے اصل جس نے اس کو بیچا تھا، وہ اس سامان کو واپس لے گا یا اس سامان کو بیچ کر قرض لوٹایا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سامان کا مالک ہے نا، جس کا مال تھا، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو اس کا مال واپس کر دیا جائے۔ سمجھا کہ نا آپ کو اس حدیث کی؟ چلیے جی، تو دیکھیں امام صاحب نے باب کیا قائم کیا تھا؟ باب الرہن وغیرہ، رہن اور اس کے علاوہ دیگر احکام و مسائل، وغیرہ بھی، وغیرہ بھی، رہن کے احکام و مسائل اور رہن کے علاوہ دیگر احکام و مسائل۔
تو یہاں پر کس کا تذکرہ ہے؟ رہن کے علاوہ دیگر احکام و مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کیونکہ حضرت جابر بھی صحابی تھے اور ان کے والد حضرت عبداللہ بن صحابی تھے۔ قال کہتے ہیں جعل، وفی لفظ، اور ایک روایت کے الفاظ ہے قضا، جعل بنایا یا قضا فیصلہ کیا، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، جعل قضا بنا دیا، یہ مطلب یہ قانون بنا دیا، قاعدہ بنا دیا یا فیصلہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالشفاعتی، شفاع کا، فی کل مال لم یقسم، ہر اس مال میں جو بھی تقسیم نہیں ہوا، ہر وہ مال جو بھی تقسیم نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شفع رکھ دیا، شفع کا اختیار دے دیا۔ شفع کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ شفع، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، جب حدیں قائم ہو جائیں، بارڈر لگ جائیں، لمٹ لگ جائے، حدود لگ جائیں، زمین کی، گھر کی، پلاٹ کی، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، اور راستے نکال دیے جائیں، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، راستے نکال دیے جائیں، فلا شفاعہ، تو پھر شفاعہ کا اختیار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ شفع عربی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ دو پارٹنر ہیں ایک مال کے اندر، مثال کے طور پر دو لوگوں نے مل کر ایک جگہ خریدی تاکہ اس کو منافع پر بیچ دیا جائے۔ اب ان دونوں میں سے ایک پارٹنر یہ کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ، میری جو شیئر ہے اس کے اندر 50% میں وہ بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے لیے جائز ہے بیچنا؟ جی بالکل جائز ہے اس کے لیے بیچنا۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ وہ جو اس کا پارٹنر ہے اس کا حق ہے، کسی دوسری پارٹی کے آگے نہ بیچے، سب سے پہلا حق ہے اس کے پارٹنر کا۔ اس کا پارٹنر آ کے یہ کہتا ہے کہ میں اس شیئرز کو خریدوں گا، یہ جو آپ کا حصہ ہے، میں چونکہ پارٹنر ہوں تو میں اس کو خریدوں گا، تو اس کو کہتے ہیں شفع۔ بولے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفع۔ یہ شریعت اسلامیہ میں اس کا تصور ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، مطلب اس نے کہا میں اپنی زمین بیچتا ہوں، تو اس کا پارٹنر خاموش رہا کہ چلیں ٹھیک ہے، بیچے نہ بیچے آپ کی چیز ہے۔ اس نے اپنے شیئرز بیچ دیے، اپنا حصہ اس نے بیچ دیا۔ اب حدیں قائم ہو گئیں، تقسیم ہو گئیں، ہیں جی، اور حد قائم ہو گئیں، راستے وغیرہ نکل چکے۔ اب آتے ہیں اور یہ اٹھ کر کہتے ہیں نہیں جی مجھے حق شفع ہے اس مال کا۔ اب کوئی شفع نہیں ہے۔ شفع کا حق تھا جب تک حدود نہیں لگی تھیں، راستے الگ نہیں ہوئے تھے۔ اب جب راستے نکل گئے، حدود لگی، تو اب آپ کو شفع کا اختیار نہیں ہے۔ مطلب آپ شفع کر سکتے تھے لیکن اس کی ایک حد ہے، ایک وقت ہے۔ اب وہ وقت گزر گیا تو آپ کے پاس وہ اختیار نہیں گرا۔ سمجھا کہ نا آپ کو شفع کی؟ تو ضرور کیجئے، لیکن اس کا ایک خاص وقت ہے، اس وقت کے گزرنے کے بعد شفع کا اختیار نہیں ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جی۔ اگلی حدیث ایک واقعہ ہے جس سے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق، اور اس تعلق کے علاوہ جو ان کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کو وہ پتہ چلے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، قال کہتے ہیں اصاب عمر ارضا بخیبر، حضرت عمر کو خیبر میں ایک جگہ ملی۔ خیبر جب مسلمانوں نے فتح کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے نا وہاں جو جگہ تھی اس کے حصے بنا کر صحابہ کے درمیان 1400 صحابہ کرام کے درمیان خیبر کے حصے بنا کر اس کو تقسیم کیا گیا تھا۔ اب حضرت عمر کو بھی وہ جگہ ملی، وہ اپنا حصہ ملا خیبر کا، وہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا۔ فَأَتَى النَّبِيَّ، نبیہ، تو وہ آئے، عطا وہ آئے، مطلب حضرت عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یستأمرہ فیہا،
اس زمین کے بارے میں مشورہ کرنے، یستأمرہ مشورہ طلب کرنے، فیہا اس زمین کے بارے میں. فقالا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت ارضا بخیبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر میں مجھے کچھ زمین ملی ہے، لم اصب مالا قط، میں کبھی بھی ایسے مال کو نہیں پہنچا، ہوا انفس عندی منہ، جو اس سے زیادہ میرے ہاں نفیس ہو، میرے ہاں جو اس سے زیادہ عمدہ مال ہونا، مجھے کبھی ایسا مال نہیں ملا. اب اتنا نفیس مال ہے، کیونکہ جو خیبر کی زمین تھی نا، بڑی زرخیز زمین تھی، وہاں کھجور کے باغات اور یہ ساری چیزیں. اللہ رب العزت آپ کو حج عمرے پر لے کر جائے تو کوشش کیجئے گا، مدینہ منورہ سے تقریباً 80-90 کلومیٹر شمال کی جانب خیبر کا قلعہ ہے، تو ضرور آپ جائیے گا وہاں بھی وزٹ کرنے کے لیے. تو بڑی زرخیز آج بھی، مطلب ہم جب خیبر میں گئے تقریباً آدھا دن ہم نے خیبر میں گزارا، تو آج بھی وہاں کھجور کے باغات ہیں کثرت کے ساتھ. تو وہ سب سے میرا نفیس عمدہ مال ہے میرے ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا حکم ہے اس مال کے بارے میں؟ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت حبست اصلها، اے عمر اگر آپ چاہیں تو اس کے اصل کو رو کے رکھیے، مالک آپ ہی رہیے، وتصدقت بها، تو صدقہ کر دیجئے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ملکیت حضرت عمر کی ہے، لیکن اس کی جو آمدن ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. ملکیت ان کی اور آمدن صدقہ. قال کہتے ہیں فتصدق بها، تو حضرت عمر نے وہ صدقہ کر دیا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مشورہ دیا، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا، مشورہ تھا، لیکن وہ حضرت عمر بن خطاب تھے. وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، جب اللہ کی کتاب، اللہ کا فیصلہ آ جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جاتا، تو حضرت عمر اس سے ایک قدم نہ آگے بڑھتے نہ پیچھے ہٹتے. یہی تو وجہ ہے کہ کسی اگر شخص کو، منافقین میں سے اگر کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے روگردانی کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگا کرتے تھے کہ اجازت دے میں اس کی گردن اتاروں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو سن کر بھی راضی نہیں ہو رہا. تو وہ حضرت عمر، تو حضرت عمر نے اس کو صدقہ کر دیا. تصدق بها غیر انہ لا یباع وصلها، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس زمین کی جو اصل ملکیت ہے نا، اس کو نہیں بیچا جائے گا. ولا یورث، اور نہ ہی اس کا وارث بنایا جائے گا، نہ بطور وراثت کے وہ زمین تقسیم ہوگی، بس وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. ولا یوہب، اور نہ ہی وہ کسی کو ہبہ کی جائے گی، تحفتاً بھی کسی کو نہیں دی جائے گی، نہ بیچا جائے گا. قالا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اور دیکھیں حدیث کے راوی بھی حضرت عمر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ. قال کہتے ہیں فتصدق عمر فی الفقراء وفی القربى وفی الرقاب وفی سبیل اللہ وابن سبیل والضعیف. 6 طرح کے مصارف میں حضرت عمر نے اس کو تقسیم کیا. شمار کریں جی، 6 طرح کے مصارف: فقراء، قربہ قریبی رشتہ داروں میں، رقاب گردن آزاد کرنے میں، کوئی غلام وغیرہ تو اس کو آزاد کرنے میں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد وغیرہ میں، وابن سبیل مسافروں کے لیے، والضعیف اور مہمانوں کے لیے. 6 طرح کے مصارف مقرر کر دیے اس زمین کے. لا جناح علی من ولیھا ان یأکل منھا بالمعروف، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جو اس زمین کا ولی بنے گا، مطلب میرے بعد بھی جو بھی اس کا مالک بنتا ہے، وہ نیکی کے ساتھ اچھے طریقے سے اس زمین سے کھائے پیے. یعنی وہ بھی کھا سکتا ہے، زمین کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کا مالک بننے والا، وہ کھا سکتا ہے اس کو. او یطعم صدیقا، یا اپنے دوست وغیرہ کو بھی کھلا سکتا ہے، اپنے دوست وغیرہ کو بھی کھلا سکتا ہے. لیکن ساتھ 2 شرطیں لگا دی، غیر متمول فیہ،
مال کمانے کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ اس زمین سے جو آمدن ہے وہ لے کر آگے اس کو بیچنا شروع کر دے، اس نیت سے نہیں، اپنی ضرورت کے تحت کھا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے۔ وفی لفظ، اور ایک لفظ یہ ہے کہ غیر متأثل، وہ زیادہ اس کے اندر جمع کرنے والا نہ ہو، مطلب وہ مال بٹورنے والا نہ ہو، اپنے پاس جمع کرنے والا یا زیادہ جمع کرنے والا نہ ہو، اپنی ضرورت کے تحت اگر کوئی کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے۔ تو یہ ایک صدقے کی بڑی بھی پیاری قسم ہے کہ آپ کچھ ایسا اللہ کی راہ میں صدقہ کیجئے کہ مالک آپ رہیں لیکن اس کی آمدن اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جائے۔ بولے جی، اس کی آمدن اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جائے۔ اس طرح سے انسان کے مال میں برکت بھی آتی ہے اور اس کا مال مسلسل پاک صاف بھی ہوتا رہتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سن رکھی ہوگی نا کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے بادلوں سے یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کی کھیتی کو پانی پلاؤ۔ اس نے جب دیکھا بادلوں کے پیچھے پیچھے ایک چھوٹا سا بدلی کا ٹکڑا تھا، جو برساتی بادل ہوتے ہیں وہ اس بادل کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ اب وہاں پر جب وہ بادل کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوا تو بادل ایک جگہ پر جا کر برسا، اور برسنے کے بعد کیا ہوا جی، وہ پانی نالی کی شکل اختیار کر گیا، اور کرتے 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 ایک شخص اپنی زمینوں میں کام کر رہا تھا، اس کی زمینوں پہ وہ پانی پہنچا، اس نے پانی کو رستہ دیا اور اس نے اس کی زمین کو سیراب کیا۔ جب اس نے اس شخص سے نام پوچھا تو اس نے جو نام بتایا یہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں سے آواز سنی تھی۔ یہ اس شخص کی کرامت تھی، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ یہ گیا، اس نے جا کر اس سے پوچھا کہ تمہارا ایسا کیا کام ہے؟ اس نے بتانے سے انکار کیا۔ جب اس نے پورا واقعہ بتایا تو اس نے پھر بتایا کہ میں بہت زیادہ اللہ کی راہ میں دینے والا یا عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ہاں میرا یہ طریقہ کار ہے کہ جو اللہ مجھے دیتا ہے، جتنی آمدن میری زمین سے آتی ہے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنی ذات کے لیے، دوسرا حصہ فقراء مساکین کے لیے، اور تیسرا حصہ دوبارہ سے اسی زمین پر لگانے کے لیے۔ تو اس طرح سے کبھی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، جب قحط سالی بھی ہو تو اللہ رب العزت میری زمینوں کو سیراب کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری نیکی کی صورتیں ہیں کہ انسان اپنی آمدن میں سے کچھ خاص حصہ اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کر لے تو اس کی باقی آمدن میں بھی اللہ رب العزت اس کی ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے خزانے کھلے رہتے ہیں اس بندے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے بھی یہی کام کیا۔ 6 مصارف دوبارہ سن لیجئے، ریکویسٹ آئی ہے کہ 6 مصارف دہرا دیجئے۔ فی الفقراء، فقیروں کے اندر، قربا، قریبی رشتہ داروں میں، رقاب، گردن آزاد کرنے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جہاد اس سے مراد ہے، وابن سبیل، مسافر، راستے کا بیٹا مطلب مسافر اس سے مراد ہے، والضعیف، اور مہمان وغیرہ میں، ان کاموں کے اندر وہ اپنے حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو میرا اس زمین کی آمدن ہے وہ ان 6 مصارف کے اندر خرچ کی جائے۔ اگلی حدیث کی چل رہے ہیں، بڑی اہم ترین حدیث۔ ان عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حملت علی فرس فی سبیل اللہ، میں ایک گھوڑے پر مطلب اللہ کی راہ میں میں نے کسی کو گھوڑے پر سوار کروایا۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جا رہا تھا اور وہ غریب تھا، اس کے پاس کوئی گھوڑا وغیرہ نہیں تھا، تو اس کو میں نے ایک گھوڑا دیا کہ جائیے آپ اس پر جہاد کیجئے اللہ کی راہ میں۔ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، اس بندے نے اس کو ضائع کر دیا جس کے پاس وہ تھا، مطلب اس کا خیال نہیں رکھا، وہ بالکل بیمار ہو گیا، بس اس عمدہ گھوڑے کو ضائع کر دیا اس نے۔ اب حضرت عمر نے دیکھا کہ میرا گھوڑا جو شخص کے پاس ہے، جو میں نے دے دیا اللہ کی راہ میں، تو فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ،
میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو میں خرید لوں، میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس گھوڑے کو میں واپس خرید لوں۔ وَظَنَنْتُ، اور میں نے یہ گمان کیا، أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، کہ وہ بڑے کم داموں میں اس کو بیچ دے گا۔ رخص سے مراد یا عربی زبان میں رخیص یا رخص کو کہتے ہیں جو سستی چیز ہوتی ہے اس کے لیے، اور اس کا متضاد آتا ہے غالی، قیمتی کے معنی میں غالی۔ تو کہتے ہیں میرا یہ گمان تھا کہ چلو ہے تو میرا، میں نے ہی اس کو دیا تھا تو سستا مجھے واپس بھیج دے گا، لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کوئی کام کیسے کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشتری، اے عمر اس کو نہ خریدو، اے عمر اس کو نہ خریدو، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، اور اے عمر اپنے صدقے میں واپس نہ لوٹو، اے عمر نہ تو اس کو خریدو اور اپنے صدقے میں واپس نہ لوٹو، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ دے دیا، اس کو واپس نہ خریدو۔ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، عبارت کو سمجھیے، وَإِنْ، اور اگرچہ، آتا وہ دے دے، کا آپ کو، ہو یہ گھوڑا، اگرچہ وہ آپ کو دے دے یہ گھوڑا، بدرہم یہ ایک درہم کا، اگر ایک درہم کا بھی دینا تو عمر نہ خریدو اس سے۔ کیوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ، ہبہ دے کر کوئی چیز واپس لینے والا، کَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی قے کو واپس چاٹنے والا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ وفی لفظ، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ، بے شک وہ بندہ جو اپنے صدقہ میں واپس لوٹتا ہے، کَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کتا ہے اور وہ اپنی قے کو واپس چاٹتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، شدید وعید اس کو کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں کسی جانور کے ساتھ، اور پھر جانور کے اس ایک انتہائی رذیل عمل کے ساتھ تشبیہ دے دی جائے کہ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ قے کرے اس کو واپس چاٹتے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، تو ہبہ کر کے، صدقہ کر کے اس کو واپس لینے والے کی مثال بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث بھی یہی ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے رضی اللہ عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس ابن عباس کے نام سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العائد فی ہبتہ، اپنے ہبہ میں، ہبہ کہتے ہیں جو چیز دے دی اللہ کی راہ میں، چاہے وہ صدقہ ہے، تحفہ ہے، اپنے ہبہ میں واپس پلٹنے والا، کالعائد فی قیئہ، اپنی قے کے اندر واپس پلٹنے والے کی طرح ہے۔ ہبہ میں واپس پلٹنے والا، اس کو واپس لینے والا، اپنی قے کے اندر واپس پلٹنے والا ہے۔ یہ والی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے، اور اس سے بڑا اہم ترین مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، اور شاید کہ مہینے میں ایک آدھی دفعہ ایسا مسئلہ ضرور میرے سے پوچھا جاتا ہے، مطلب اتنا یہ اہم ترین مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیے، اس حدیث کو اچھی طرح سے سمجھیے، ساتھ ساتھ میں شرح اور ساتھ ساتھ ہی ترجمہ کرتا ہوں، اور یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ کیا کہ والدین اپنی اولاد میں سے کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ باقی اولاد کو نہ دینا، کسی ایک کو کوئی چیز دے دینا۔ اور شریعت کا عدل دیکھیے۔ عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، تصدق علی ابی، میرے والد نے مجھ پر صدقہ کیا۔ اور ذرا بتائیے حضرت نعمان کے والد کا کیا نام ہے؟ میرے والد نے مجھ پر صدقہ کیا، ببعض مالہ، اپنا بعض مال، اپنا بعض مال انہوں نے مجھ پر صدقہ کیا۔ فقالت امی، تو میری والدہ نے کہا،
اور والدہ کا نام بھی ہے جی عمرۃ بنت رواحہ، میری والدہ جو عمرہ بنت رواحہ ہیں انہوں نے کہا۔ ماشاءاللہ جی جوابات درست آ رہے ہیں، بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ۔ بالکل، حضرت نعمان کے والد کا نام ہے بشیر، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ حضرت نعمان کے والد کا نام بشیر ان النعمان ابن بشیر، تو مطلب حضرت بشیر نے حضرت نعمان، دونوں صحابی ہیں، حضرت بشیر نے اپنے بیٹے نعمان کو کچھ صدقہ دے دیا۔ یہاں صدقے سے مراد وہ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک صدقہ ہوتا ہے نا جو فقراء مساکین کے لیے، ویسے نہیں، مطلب یہ کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنے بیٹے کو دے دیا۔ تو ان کی والدہ بڑی سمجھدار خاتون تھی عمرہ بنت رواحہ، وہ کہنے لگیں لا ارضا، بشیر کی زوجہ، حضرت بشیر کی زوجہ حضرت عمرہ کہنے لگی میں راضی نہیں ہوں گی حتی تشہد رسول اللہ، یہاں تک کہ آپ گواہ بنائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاں، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہبہ پر جو بیٹے کو آپ نے دیا اس پر گواہ بناتے ہیں نا تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ کیونکہ اس کو پتا تھا، حضرت عمرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کا کہا کیونکہ انہیں پتا تھا اس مسئلے کے بارے میں۔ فانطلق ابی، تو میرا باپ چلا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیشہدہ علی صدقتی، تاکہ ان کو گواہ بنائے میرے صدقے پر۔ میرے والد گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تاکہ انہیں میرے صدقے پر گواہ بنائے۔ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، حضرت بشیر سے، افعلت ھذا بولدک کلہم، کیا آپ نے اپنی ساری اولاد کے ساتھ اس طرح کیا ہے؟ افعلت ھذا، کیا آپ نے کیا ہے یہ بولدک کلہم، اپنی ساری اولاد کے ساتھ؟ قال لا، حضرت بشیر نے کہا نہیں، ساری اولاد کو ایسے نہیں دیا، صرف اپنے بیٹے نعمان کو دیا۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْدِلُوا فِي اولادکم، اور اپنی اولادوں میں عدل سے کام لو۔ فرجع ابی، تو میرے والد واپس لوٹے، فرد تلک الصدقہ، اور اس صدقے کو انہوں نے واپس لوٹا دیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ مطلب اس مسئلے کو یہاں پر بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پچھلی حدیث سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پچھلی حدیث سے اس کا یہ تعلق ہے کہ پچھلی حدیث میں ایک وعید آئی ہے کہ اپنے تحفے کو واپس لینے والا ایسے ہی ہے جیسے اپنی قے کو چاٹنے والا۔ تو یہ اگر کوئی انسان ایسی جگہ پر مال صرف کر دے جہاں پر اسے صرف نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر کیا حکم ہے جی؟ پھر یہ حکم ہے کہ وہ اپنے اس صدقے کو یا اپنے اس اللہ کی راہ میں نہیں بھی ہے، اس دیے ہوئے کو واپس لے سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے غیر شرعی تقسیم کی تھی۔ بالکل اس طرح کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور لینے والا اس کو قبول نہیں کرتا، اللہ نے اس کو نوازا ہوتا ہے، مطلب آپ اس کو دیتے ہیں اور وہ آگے کہتے ہیں کہ آپ کسی ضرورت مند کو دے دیجئے، میرے پاس اللہ کی بہت عطا ہے، میں نہیں لینا چاہتا، تو ٹھیک ہے وہ بندہ واپس لے لے، وہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ سمجھ آئی نا آپ کو مسئلے کی؟ تو اس طرح حضرت یہ جو آخری الفاظ ہیں نا، فرجع ابی فرد تلک الصدقہ، تو انہوں نے وہ صدقہ واپس لے لیا، جو مجھے دیا تھا حضرت نعمان کو وہ واپس لے لیا، تو وہ اس حدیث کے اندر نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے ایک غلط کام سرزد ہو گیا تھا تو اس کو واپس لوٹا دیا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان، بڑا اہم ترین مسئلہ، اکثر خاندانوں میں یہ ہو بھی جاتا ہے، بلکہ پہلے حدیث کو مکمل پڑھ لیجئے، وفی لفظ، اور ایک لفظ یہ ہے کہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا تشہدنی اذن، پھر مجھے گواہ نہ بناؤ، اگر ساری اولاد کو نہیں دیا نا تو مجھے گواہ نہ بناؤ، فإنی لا اشہد علی جور، کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اے بشیر یہ تو ظلم ہے، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ وفی لفظ، اور ایک لفظ یہ ہے حدیث کے، فأشہد علی ھذا غیری،
اس پر میرے علاوہ کسی اور کو جا کر گواہ بنا لیجئے، میں گواہ نہیں بنتا اس پر، کیونکہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں ایک اور الفاظ بھی ہیں جو امام صاحب نے یہاں ذکر نہیں کیے کیونکہ مختصر کتاب ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر سے کہا، اے بشیر، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری اولاد تجھ سے نیکی کرنے میں برابر ہو؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میری ساری اولاد میرے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصَوِّ بَيْنَهُمْ فِي الصَّدَقَةِ، تو پھر تو ان کو دینے میں ان کے درمیان برابری کر۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ سارے تیرے ساتھ اچھا سلوک کریں تو پھر ان کو بھی دینے میں برابری کر۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بیٹے کو تو ایک عطیہ دے رہا ہے، دوسروں کو نہیں دے رہا، اور تو یہ چاہتا ہے کہ سارے تیرے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں، نیکی کریں۔ اگر تو چاہتا ہے سب تیرے ساتھ اچھا سلوک کریں تو پھر سب کے ساتھ اچھا کر، سب کے درمیان عدل کر۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ گئی آپ کو اس مسئلے کے بارے میں؟ تو اہم ترین یہ مسئلہ ہے۔ اب ہم ایک اور مسئلے کی طرف آتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب وراثت تقسیم ہوتی ہے والدین کی، ماں باپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو ایک وارث آتا ہے اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ والا جو چیز ہے نا، یہ میری والدہ نے یا والد نے، جس کی بھی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہ انہوں نے مجھے دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس سے دو چیزیں پوچھی جائیں گی۔ اگر تو جب آپ کو یہ چیز دی گئی تھی آپ کے باقی سارے بہن بھائیوں کو پتا تھا اور وہ اس پر راضی تھے، مطلب کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دیکھیں یہاں پر کس نے اعتراض کیا؟ زوجہ نے، امرہ بنت رواحہ نے، انہوں نے اعتراض کر دیا اپنے خاوند بشیر پر، حضرت بشیر پر۔ سارے وارث راضی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح نا کہ مطلب ایک شخص ہے، اس کے 4-5 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کے حالات بہت گے گزرے ہیں اور باقی ماشاءاللہ بہت اچھے سیٹل ہیں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا والد اس کو دے رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دیجئے، ہماری طرف سے بھی دیجئے، کیونکہ ہمارا وہ بھائی حق رکھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ ان سب کو اجر عطا کرے، یہ اور مسئلہ ہے۔ لیکن اگر یہ وارث راضی نہیں ہے، یہ باقی سارے بھائی راضی نہیں ہیں کہ نہیں کیوں ایک کو دی جا رہی ہے، تو پھر کسی صورت میں دینا جائز نہیں ہے، نہ والد کے لیے اور نہ اس کا لینا جائز ہے۔ اور اگر والد فوت ہو چکا اور بعد میں یہ بات اوپن ہوئی تو والد نے چھپ کر اس کو یہ چیز دی تھی یا باقیوں کے علم میں نہیں تھا، اکثر خاندانوں میں ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک وارث جو والدین کے زیادہ قریب ہوتا ہے یا جو ان کی خدمت پر مامور ہوتا ہے، وہ زیادہ ان کا مال یا زیادہ چیزیں وہ اپنے نام لگوا لیتے ہیں ان کی زندگی میں، ہی بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کہ والد نے کسی کو دینی بھی ہے تو باقی تمام سے اجازت لے، باقی تمام اجازت دیتے ہیں اس کے حالات کی وجہ سے، تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر باقی اجازت نہیں دے رہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف ہو، تو والد پر یہ لازم ہے کہ وہ عدل و انصاف کرے، اور اس حصے کا تقسیم کرنا بالکل والد کے لیے جائز نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کے لیے کلیئر ہوگا۔ ہاں جی، اس حدیث کے اندر ایک اور مسئلہ تھا جو بیان کرتے کرتے میرے ذہن میں آیا تھا کہ ابھی میں اس حدیث کی اس مسئلے کی طرف آتا ہوں، لیکن واللہ عالم میرے ذہن سے وہ نکل گیا۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم، یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ جو اگلا مسئلہ آ رہا ہے نا وہ بالکل الگ مسئلہ آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اگر زمین کسی کو دیتے ہیں اس شرط پر کہ زمین کا دیکھ بھال آپ کیجئے، جو اس کی پیداوار ہوگی اس میں ہم شریک ہو جائیں گے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور پھر اس سے اگلی حدیث بھی اسی بارے میں ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم اللہ کی توفیق سے آنے والے ہفتے میں مکمل کریں گے، اور امید ہے کہ آنے والے ہفتے میں ہماری کتاب البیوع وہ یا تو مکمل ہو جائے گی یا پھر مکمل ہونے کے قریب قریب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ 2-3 احادیث پڑھنے کے بعد ہمارا شروع ہو جائے گا باب اللقطہ، جس میں صرف ایک حدیث ہے۔ لقطہ کہتے ہیں کوئی گری ہوئی چیز، آپ کو اگر راستے سے کوئی گری ہوئی چیز مل جاتی ہے تو شریعت اسلامیہ میں اس کے کیا احکام و مسائل ہیں، اور پھر ساتھ ہی باب الوصایا شروع ہو جائے گا کہ وصیت کرنا
کوئی مرنے سے پہلے اگر کوئی وصیت وغیرہ کر دیتا ہے تو اس کے کیا احکام و مسائل ہیں. اور اس کے بعد اہم ترین چیپٹر آئے گا باب الفرائض. فرائض کہتے ہیں وراثت کو. کوئی وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی، یا کوئی کس طرح سے وراثت تقسیم کرے گا، یا باقی سارے احکام و مسائل اس سے متعلق آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ اہم ترین باب ہے، باب اللقطہ. گری ہوئی چیز اگر کس کو ملے گی ہم اگلے ہفتے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ جو لقطہ سے اگلا باب تھا، باب الوصا یا وصیت کا باب، وہ بھی اگلے ہفتے پڑھ جائیں گے. البتہ فرائض پھر اس سے اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.